تو دیکھیں نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر الہی کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح بخاری کی حدیث سے پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے، اور ان کے بلند آواز سے ذکر کرنے سے میں پہچان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر بخاری کی حدیث ہے کہ بلند آواز سے آوازوں کو بلند کر کے ذکر کیا جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں۔ لیکن یہ بلند آواز میں ذکر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو اور کسی سونے والے کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ اگر اس طرح سے بلند آواز میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مسبوق نمازی اپنی نماز بھول جاتا ہے، قرات بھول جاتا ہے، تو اس طرح کا بلند آواز میں ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور وہ ممانعت کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد بلند آواز سے تلاوت کرنے سے منع فرمایا کہ کہیں تم اپنے ساتھی نمازی کو مغالطے میں نہ ڈال دو۔ تو دیکھیں اپنے ساتھی نمازیوں کا، ساتھی لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا بلند آواز سے تلاوت مت کرو۔ تو کچھ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے بلند آواز سے ذکر کیا، اور کچھ میں آقا کریم علیہ السلام خود منع فرما رہے ہیں کہ ساتھی نمازیوں کو مغالطہ نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اتنی بلند آواز آپ کر سکتے ہیں کہ کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ پڑے، اور اگر نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو تو پھر آوازوں کو کم کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی مسبوق نمازی نہیں ہے، سب ٹائم پر آ گئے اور سلام پھیر کر سب نے اپنی نمازیں مکمل کر لی، تو آپ بلند آواز میں سارے ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی نمازی نہیں ہے، سب پڑھ چکے، کوئی مسبوق نمازی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آخر کی 2-3 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے، یہ مسبوق نمازی ہیں، اب اگر امام صاحب مائک میں بلند آواز سے ذکر کریں گے، پیچھے سارے بلند آواز سے ذکر کریں گے، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الحمد شریف بھول جاتے ہیں، اپنی سورت بھول جاتے ہیں اور نماز میں مغالطہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر روٹین بنی ہوئی ہے اور کسی کی بھی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا ہے، یعنی وہ پیچھے مسبوق نمازی ہو تو بھی وہ روٹین کی ایسی سچویشن ہوئی بھی ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے دعا بھی ہوتی ہے، ذکر الہی بھی ہوتا ہے، اور کسی مسبوق نمازی کی نماز میں خلل نہیں آ رہا تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نمازیوں کی نماز میں خلل آ رہا ہے تو پھر بلند آواز سے ذکر الہی کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اتنی بلند آواز سے کر رہا ہے کہ دوسرے کی نماز میں خلل آئے گا، اس کی نیند خراب ہوگی، تو یہ تلاوت بھی بلند آواز سے جائز نہیں ہے اور ذکر الہی بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور یہ بلند آواز سے تلاوت اور ذکر الہی کر رہا ہے کہ اچانک ایک بندہ آیا اور اس نے نماز شروع کر دی، تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنے ذکر الہی کی آواز کو نیچے کر لے، کیونکہ اب وہ نماز پڑھنے آ گیا، پہلے نہیں تھا، اب آ گیا ہے، تو اب بھی اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آواز کو کم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تو مسجدوں میں اس طرح کا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ لیٹ آتے ہیں، ایک صف تو 7 امام کے سلام پھیرتی ہے، باقی پیچھے 5 صفیں مسبوق نمازی ہوتے ہیں، اور اس میں اگر بہت بلند آواز سے سارے لوگ ذکر الہی کریں گے، مائک کا بہت زیادہ استعمال ہوگا، بہت سارے لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسبوق نمازی زیادہ ہوں تو بالکل ہلکے آواز میں ذکر الہی کریں، اور دعا کے لیے بھی ہلکا آواز اختیار کریں، بہت زیادہ تیز آواز میں یا اسپیکر کا بہت زیادہ تیز آواز کی حاجت نہیں ہے۔ اور سب سے شاندار یہ ہے کہ اگر 2 صفیں ہی ہیں تو دعا بغیر مائک کے کر لی جائے، کوئی مائک پہ کرنا دعا فرض تو نہیں ہے، تو بغیر مائک کے دعا کر لی جائے، وہ 2 صفوں تک کی آواز پہنچے گی، پیچھے والوں کی نماز میں خلل نہیں پڑے گا۔